یاد سے بچا جائے۔ فضول ٹائم ویسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ خاموشی سے یہ مراد نہیں کہ آپ ذکر نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں، درود پاک نہ پڑھیں یا تلاوت نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں استعمال کر سکتے ہیں، فضولیات سے بچا کے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے تاجور دل بروں کے دلبر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان منور ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ روزہ دار کس قدر بختور ہے کہ اس کا سونا بندگی، خاموشی تسبیح خدا بندی عز و جل، دعائیں اور اعمال حسنہ مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ میٹھے اسلام بھائیو، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔